نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں وہی لوگ جائیں گے جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور فرمایا سب سے اچھے اخلاق والا وہی ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہو اور اچھا رہتا ہو، یعنی لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ، لٹھ مارنا وغیرہ نہ کرتا ہو، تو ایسا شخص جنت میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی گارنٹی، جنت کی یقینی ضمانت یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہم یہ جو چھوٹی سی بات پر طلاق دے دیتے ہیں، اس کا مطلب ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ طلاق جائز ہے، لیکن باقی کوئی شدید وہ ہو، یعنی کوئی بڑا معاملہ ہو، چھوٹی بات پر طلاق دے دینا گھٹیا حرکت ہے۔ چھوٹی بات پر لٹھ مار دینا اور اسی طرح پٹائی کر دینا، یہ گھٹیا حرکت ہے، مسلمان کا کام نہیں۔ مسلمان اللہ کے رسول کا فرما بردار ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے گھر والوں سے، تو آپ نے نہ گالی دی، نہ غصہ کیا، نہ مارا کسی کو، نہ طلاق دی۔ کیا کیا؟ آپ نے گھر چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں تکلیف پہنچتی ہے وہ یقیناً پہنچے گی۔ آج ہماری گھروں میں بیویاں وہ نہیں ہیں جو 1400 سال پہلے تھی، 1200 سال پہلے تھی، 1000 سال پہلے تھی، 600 سال پہلے تھی، 200 سال پہلے تھی۔ آج اس دور کی جیسے ہم ہیں اسی طرح ہماری بیویاں ہوں گی۔ یقیناً جیسے ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں تو بیویوں کے اعمال بھی اچھے نہیں ہوں گے۔ اگر تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں بھی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہ مارے، نہ غصہ کرے، نہ طلاق دے، نہ گھر سے نکالے، بلکہ خود گھر چھوڑنے کچھ دن کے لیے، اور ہلکی سی تنبیہ کر سکتے ہیں، ہلکی سی ڈانٹ ڈپٹ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح میرے استاد محترم ایک واقعہ سناتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص وہ سارا دن کام کاج کر کے تھک کر واپس آیا، تو بیوی سے کوئی بات کی تو بیوی نے انکار کر دیا۔ اب یہ مارنے لگا اس کو۔ جب مارنے لگا تو دل میں خیال آ گیا چلو اللہ کی بندی معاف کر دیتا ہوں۔ میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ جب میں مر گیا کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، معاف فعل اللہ بے کا، اس نے کہا اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ کس نیکی سے؟ فرمایا اللہ نے کہا میری بندی کو تو نے معاف کیا تھا، میں نے تیری زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے۔ تو آئیے ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری بھی کریں اور اللہ کے حکم کی تابعداری بھی کریں، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ مجھے امید ہے میرے بھائی 100% اس پیغام پر عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے۔ اللہ ہمارے معاشرے کو ہر زاویے سے کامیاب کرے، پرسکون بنائے، اچھا بنائے۔ اچھا بنانے کا مطلب یہ ہم خود اچھے بن جائیں، خود ہم صاحب اعمال، صاحب کردار بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% سچی محبت اور اتباع عطا فرمائے۔